السلام علیکم فور کلاس پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، کل آپ نے جس سبق کی دہرائی کی ہے، امید ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ تو جو بچے اپنا ہوم ورک اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہوم ورک جلدی سے اپلوڈ کریں تاکہ ٹیچر آپ کا ٹیسٹ چیک کریں۔ ہاں جی فور کلاس، آج ہے ہمارے پاس سبق نمبر 2 حقوق اللہ۔ آج ہم نے اس سبق کی دہرائی کرنی ہے۔ یہاں پہ ہے حاصلات تعلم۔ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق اور معبود سمجھتے ہوئے اس کے حقوق جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر ان کا شکر ادا کرنے اور تکلیف اور مصیبت میں صبر و استقامت اور توکل کرنے والے بن سکیں۔ دعا کی اہمیت جان کر اپنی زندگی میں اس کے عادی ہو سکیں۔ یہ ریڈنگ ہے، اس ریڈنگ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 29 یہاں پہ آپ کی ریڈنگ ہے، آپ نے اس ریڈنگ کو پڑھ لینا ہے۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں مشق کی طرف۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ پہلا سوال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ ہے صفحہ نمبر 27 پہ، یہاں پہ ہے اس کا جواب، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ ہاں جی، دوسرا سوال ہے، عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حقوق ادا کرنے کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 28 یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کا جواب، اس کو بھی آپ نے اچھے سے دہرا لینا ہے تاکہ آپ کو اور اچھے سے یاد ہو جائے۔ ہاں جی، آگے تیسرا سوال، حقوق اللہ کی ادائیگی میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ صفحہ نمبر 29 ہاں جی، یہاں پہ ہے حقوق اللہ کی ادائیگی میں درج باتیں یاد رکھیں، یہاں سے لے کر آپ کا جواب یہاں تک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال دیکھیں، حقوق اللہ کا مفہوم بیان کریں۔ صفحہ نمبر 28 ہاں جی، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کا جواب۔ سوال بے دیکھیں، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صفحہ نمبر 28 ہاں جی، یہاں پہ ہے اس کا جواب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تیسرا سوال دیکھیں، قرآن مجید کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں انسانی زندگی کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے؟ ہاں جی، صفحہ نمبر 28 پہ ہے اس کا جواب، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہے آگے آپ کا سوال دال، مصیبت اور تکلیف کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا معمول بیان کریں۔ صفحہ نمبر 29 یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کا جواب۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، یہ جو آپ کے سوالات ہیں آپ نے ان کو اچھے سے دہرا لینا ہے۔ آگے ہے آپ کا سوال نمبر 3، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اس کو آپ نے فل کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے ایک دفعہ دہرا لینا ہے۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستارے سب ڈیش کے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ کس کے فائدے کے لیے پیدا کیے؟ انسان کے۔ دوسری دیکھیں، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا ڈیش نہیں سمجھنا چاہیے، مالک نہیں سمجھنا چاہیے۔ آگے ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دل سے اعتراف کریں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اچھے سے دہرا لینا ہے اور پھر آپ نے اس کا ٹیسٹ کرنا ہے اور ٹیسٹ آپ نے حل کر کے اپلوڈ کرنا ہے۔ ہاں جی فور کلاس، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے۔ فی امان اللہ۔